نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 تلاوت کی ہیں. اس سے پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو بہت مالدار تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسری بستی کے دروازے کے پاس ڈال دیا. اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس بستی والے یہ کہتے تھے کہ تم نے قتل کیا، وہ اس کا انکار کرتے تھے، کسی دوسرے قوم پر الزام لگاتے تھے. یہ سلسلہ جب بہت ترقی کر گیا ایک دوسرے پر الزامات کا، تو چند سرکردہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس قتل کا راز ظاہر ہو جائے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. مولا رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے یہ فرمائیے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش کو لگائیں، جس سے کہ وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اپنی قوم سے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے ہنسی دل لگی کر رہے ہیں. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قاتل کا پتہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مولا رب العزت اس قتل کا راز ظاہر فرما دے، اور آپ ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے جاہلوں میں شمار مت کرو. یہ تمسخر کرنا، ہنسی دل لگی کرنا، یہ جہلا کا کام ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، میری شان کے یہ چیز خلاف ہے. جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ حق ہے، تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ اس کی ماہیت بھی معلوم کر لیجئے، اس کا رنگ بھی معلوم کر لیجئے. رنگ بھی بتا دیا گیا، گائے کی ماہیت بھی بتا دی گئی کہ اتنی عمر کی ہونا چاہیے. اب بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو ظاہر فرما دے، کیونکہ جو عمر اور جو رنگ آپ بتا رہے ہیں، اس عمر اور اس رنگ کی تو بہت سی گائیں ہیں، ہم کون سی والی گائے کو ذبح کریں. اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس چیز کی بھی نشاندہی فرما دی کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے کبھی نہ ہل چلایا گیا ہو، نہ اس کو رہٹ میں چلایا گیا ہو جس سے کہ پانی کھینچا جاتا ہے، بلکہ خالص وہ چراگاہ کے اندر چری ہوئی گائے ہو. اس کا رنگ بالکل صاف شفاف ہو، جس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو.
اب وہ تلاش کرتے ہوئے اس گائے کو اس یتیم لڑکے کے پاس پہنچے جو وہ گائے کا مالک تھا۔ اب اس سے وہ گائے خریدنا چاہی تو فرشتہ چونکہ پہلے سے اس کو یہ مشورہ دے چکا تھا کہ تم اس کی قیمت یہ بتانا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ اس کے چمڑے کو بھر کر آپ کو سونا دینا ہوگا۔ لہذا جب یہ گائے مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر ان کو یہ حاصل ہو گئی۔ اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی دم یا زبان یا گوشت کا کوئی بھی حصہ اس مقتول کے جسم کو جیسے ہی لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ فرما دیا۔ اس کے گلے سے خون کا فوارہ چل رہا تھا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی، چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انصاف فرما دیا کہ دیکھو یہ قاتل جو ہے اس کے بدلے میں اب قتل ہوگا، یعنی قصاص اس سے لیا جائے گا، اور وراثت سے اب یہ محروم ہو جائے گا، یعنی مقتول کی جو وراثت ہے جس کے لالچ میں اس کو قتل کیا تھا، اب اس قاتل کو یہ وراثت بھی نہیں ملے گی اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو جس طریقے سے ہم ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مقتول کی لاش کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب تم قبروں کے اندر دفن کر دیے جاؤ گے، تمہارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، مٹی میں گل کر تم مٹی ہو چکے ہوگے، مگر ہم اپنی قدرت سے تمہیں پھر زندہ کریں گے۔ جس طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے انصاف دلایا ہے، ایک قاتل کو وراثت سے محروم کیا، اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، اسی طریقے سے ہم تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھائیں گے، تم کو زندہ کریں گے، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ تم نے اگر اچھے اور نیک کام کیے ہوں گے تو ہماری بارگاہ میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تم نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کی سزا اور اس کا عذاب بھی تمہیں دیا جائے گا۔ ہماری بارگاہ میں تم یہ چاہو کہ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر جھوٹ بول لیتے ہو، ایک دوسرے پر الزامات لگا دیتے ہو، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہو، ہمارے یہاں بھی ایسا کر لو گے تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہماری بارگاہ میں جو حساب ہوگا قیامت کے دن، وہ حساب اس طرح ہوگا کہ تمہارے جسم کا ہر حصہ خود اپنے اعمال بتا رہا ہوگا، قدم اپنے اعمال بتا رہے ہوں گے، ہاتھ اپنے کاموں کو بیان کر رہے ہوں گے، کان اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہوں گے، گویا کہ پورے جسم کے اعضاء خود بخود بول رہے ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان کے اوپر ہم مہر نصب کر دیں گے کہ وہ بول ہی نہیں سکے گی، ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء خود بخود اپنے کسب، اپنے کام بیان کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کب کب غلط کاموں میں استعمال کیا اور کب کب ہم سے اچھے کام لیے گئے۔ حضرات اکرام، اگرچہ بنی اسرائیل کا باس بعد الموت کے اوپر یقین تھا، ایمان تھا، مرنے کے بعد وہ مانتے تھے کہ ہمیں اٹھنا ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کی یقین اور ایمان کے اندر اور ترقی عطا فرما دی۔ وہی ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، اور جو پچھلی آیات کریمہ میں واقعہ بیان ہوا ہے، ان دونوں آیتوں میں اس کا تتمہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جس وقت کہ تم نے
ایک نفس کو قتل کیا، ایک ذات کو قتل کیا، فدارأتم، پھر اس کے بعد تم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، فیہا، اس قتل کے سلسلے میں کہ تم نے قتل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ہو اس کے قاتل، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ ظاہر فرمانے والا ہے وہ کہ جو تم چھپا رہے ہو، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر فرما رہا ہے۔ مخرج کے معنی نکالنے والا یعنی ظاہر فرمانے والا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے فرمایا اضربوہ ببعضها، اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے اوپر لگاؤ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کے جسم کو، ببعضها، اس گائے کے گوشت کے حصے کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، جس طریقے سے ہم نے اپنی یہ قدرت کی نشانی دکھائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یحیی کے معنی زندہ فرمائے گا، الموتا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اللہ رب العزت دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھو اور آخرت کی تیاری کرو۔ حضرات اکرام، یحیی اللہ الموتا، قیامت میں مردے زندہ فرمائے گا۔ یحیی کے معنی زندہ فرمائے گا، موتا کے معنی مردے۔ اگرچہ بنی اسرائیل قیامت کے قائل تھے مگر اب تک سن کر قائل تھے، اب دیکھ بھی لیا کہ جس طرح انصاف کے لیے اس مردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے زندہ فرما دیا، اسی طریقے سے عدل و انصاف اور حساب و کتاب کے لیے قیامت میں بھی سب کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، یُریکم، اور وہ دکھاتا ہے، آیات آیتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے نشانی اور دلیل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل دکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کی خالقیت اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور قاتل کی گرفتاری اور بے قصور لوگوں کے چھٹکارے کو بتا رہا تھا، اس لیے اس کو آیات یعنی بہت سی نشانیاں فرمایا گیا۔ لعلکم تعقلون، تعقلون یہ عقلن سے بنا ہے، جس کو لغوی معنی ہے روکنا اور اصطلاحی معنی ہے سمجھنا۔ یہ واقعہ دیکھ کر تم اپنے نفسوں کو برائیوں سے روکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تم قیاس کر کے سمجھ لو کہ جو ایک مردے کو زندہ فرما سکتا ہے وہ تمام مخلوق کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ اتنا سمجھتے تھے لیکن اب ان کے فہم میں اور ترقی ہو گئی۔ حضرات اکرام، ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، قادر ہے، کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ اگر چاہے تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرما دے، جیسے کہ اس واقعے میں مردہ گائے کے گوشت سے مردہ انسان کو زندہ فرما دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عالم غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی، نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے انسان اپنا مقصود حاصل کر لے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ نے قید نہ لگائی ہو وہاں اپنی طرف سے قید نہیں لگانا چاہیے، کہ بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے طرح طرح کی قیدیں لگا کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا فائدہ ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ عطا فرمایا کہ یتیموں پر مہربانی کرنا چاہیے، ان کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے اور تجارت کر کے ان کے مال کو بڑھانا چاہیے، کہ اللہ رب العزت
اس میں برکت عطا فرمائے اور یتیموں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے بہت سارے منافع عطا فرمائے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو ان آیات کریمہ کے اوپر غور کرنے کی، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس درس کو سن کر اپنے احباب پر شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دعوت حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔